حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے ہم بستری کیوں نہ کی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ حضرت خضر کی والد نے آپ کی شادی ایک کنواری لڑکی سے کروائی تو آپ نے اس کے ساتھ ساری رات ہم بستری نہ کی اور عبادت میں مصروف رہے۔ صبح دلہن کو دائی نے چیک کیا تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی ابھی تک کنواری۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے اور علم غیب کے حامل تھے۔ ان کا مقصد دنیاوی زندگی کے معمولات میں مشغول ہونا نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت اور بندوں کے لیے سبق آموز تجربات پیش کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سفر میں ہمیں ان کی حکمت اور اللہ کی منصوبہ بندی کی جھلکیں ملتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں شادی یا ازدواجی تعلقات کا ذکر بہت کم ہے کیونکہ ان کا مشن اللہ کی رضا حاصل کرنا اور بندوں کو سبق دینا تھا۔ ان کے لیے دنیاوی تعلقات یا خواہشات کسی وقت کی ضیاع کے مترادف تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تھا اور اپنی تمام توانائی روحانی سفر اور اللہ کی ہدایت کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا تاکہ ظالم بادشاہ غریب لوگوں کی کشتی چھین نہ سکے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو قبل از وقت ہلاک کیا تاکہ والدین کے ایمان کے خلاف بڑا شر نہ ہو، اور یتیم بچوں کے لیے ایک دیوار کی مرمت کی تاکہ ان کے والدین کا خزانہ محفوظ رہے۔ یہ تمام واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی زندگی مکمل طور پر اللہ کی حکمت کے تابع تھی اور ہر عمل ایک سبق اور مقصد کے لیے ہوتا تھا۔ ان کی غیر ازدواجی زندگی کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ شادی یا کسی رشتہ داری میں مصروف ہو کر وہ اپنی روحانی تعلیمات اور علم غیب کے مشن میں رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے تھے، لیکن ہر کام میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی تھی۔ وہ دنیاوی تعلقات میں الجھے بغیر اللہ کے رازوں اور بندوں کے لیے سبق آموز تجربات پیش کرتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے خاص بندوں کی ذمہ داریاں عام انسانوں سے بالاتر ہوتی ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا اور بندوں کی ہدایت کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی حکمت کو سمجھیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی غیر ازدواجی اور روحانی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل مقصد دنیاوی تعلقات یا خواہشات نہیں بلکہ اللہ کے احکام اور بندوں کے لیے مفید عمل ہونا چاہیے۔ ہر عمل چاہے ابتدا میں سمجھ سے باہر لگے، اللہ کی حکمت اور منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی رضا اور بندوں کی بھلائی کے لیے خود کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تاریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، تاہم اللہ رب العالمین کی مقدس مطہر کتاب قرآن مجید کی 4 سورتوں میں آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائبل میں ایک باب صحیفہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے ہے، لیکن وہ ذکر یہ نہیں ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید میں ہے۔ تورات والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔
حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے خود کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہی تھے، رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنی معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر ہرگز نہ ڈالتے، کسی سے دین حق کے کام کی اجرت ہرگز طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے، انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز ستر پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام شروع کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، بائبل اور سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنایا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہا نرم فرما دیا تھا، آپ علیہ السلام لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے بناتے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچیں، وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچے کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی، چونکہ وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اس سے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بھی ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآ حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یوں اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چپکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے حضرت زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام ہم نام بھی کسی کو نہیں دیا۔
حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا بھی پروگرام بنایا تھا۔ ناظرین ملکان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل آگے چلے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ رب العالمین کے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ان کو شادی سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے ان کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کروا دی۔ آپ علیہ السلام شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی سے افشا نہ کرنا، جو بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک رہے ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور سب کو وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے بیوی کو کہا تھا، لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی عبادتوں پر یقین نہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد صاحب سے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات بیوی کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو دائی کے پاس چیک کروایا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اس کو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باقرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باقرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاید کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باقرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باقرہ عورت سے کروا دی اور پہلے والی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا کہ رات کے حالات ٹھیک ٹھیک بتانا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بیوی کی طرح اس عورت پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آپ علیہ السلام ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو رات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس عورت نے کہا کہ یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے کے دروازے کو چونے اور پتھر سے بند کروا دیا، حتیٰ کہ 2 دن تک آپ علیہ السلام اس کمرے میں بند رہے۔ 2 دن کے بعد آپ علیہ السلام کے والد گرامی کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد کمرے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب کمرے کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ والدین کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بیٹے کے باوجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے بیٹے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر مؤخر کر دیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام کے 2 تاجر حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ ان تاجروں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مشکل بتائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد ایک شرط پر کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں جا کر کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔
ان لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی سے بھی آپ علیہ السلام کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سمندر کی لہروں کو حکم جاری کیا کہ ان لوگوں کو فلاں ساحل پر پہنچا دو۔ سمندر کی لہر نے ان لوگوں کو ساحل پر پہنچا دیا۔ اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے آدمی سے رہا نہ گیا۔ وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس گیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ آدمی نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک تاجر اور بھی تھا۔ جب اس تاجر کو بھی ملکان نے اپنے پاس آنے کو کہا، جب وہ تاجر بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ابھی قید کرنے کا حکم دے دو اور میرے ساتھ اپنے کچھ ساتھی اور اس جزیرے میں بھیج دیجیے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے کچھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب ملکان کے آدمی وہاں گئے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تلاش کیا، لیکن بادشاہ کے آدمی ناکام لوٹ آئے اور انہوں نے واپس آ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے گناہ گار تھے۔ اس تباہی نے سوائے 2 آدمیوں کے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ کنواری عورت جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہ کیا تھا، دوسرا وہ آدمی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا وہ وعدہ پورا کیا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اس ملک سے ہجرت کر کے یہ دونوں کسی دوسرے ملک جا کر بس گئے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔